خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد اليمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. یہ جو کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہے، دعوت رجوع الی القرآن کا منظر اور پس منظر، اگرچہ اس کا جو پہلا باب ہے ہمیں پہلے اسی ترتیب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اسے پڑھنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ اس مرتبہ میں نے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق نامی کتابچے کا مطالعہ پہلے کرایا ہے، تو اس کی مناسبت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹا سا مضمون بھی اس کے ساتھ ہی ہم پڑھ لیں، تو گویا کہ بہت سی چیزیں کہ جو ابھی ذہنوں میں تازہ ہیں ان کے حوالے سے اس مضمون کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اس کا جو ٹائٹل ہے قرآن حکیم قرن اول میں اور اس کے بعد، یہ اصل میں یہ ٹائٹل ہے اس کتاب کے پہلے حصے کا، دوسرے حصے کا، اور اس میں بدء الاسلام میں اسلام کی دو عظیم ترین حقیقتیں قرآن حکیم اور جہاد فی سبیل اللہ، یہ گویا کہ اس کا ایسنس ہے، اس کا تھیم ہے۔ بدء الاسلام یعنی اسلام کی ابتدا ہے، اور یہاں اسلام سے مراد جی پیج آپ یہ نکال لیجئے 80، بلکہ آپ 81 سے مضمون تو شروع ہوگا، یہ اس سے ایک صفحہ پہلے ہے، تو 79 سمجھیے، یہاں باب اول لکھا ہوا ہے۔ بدء کہتے ہیں شروع کو، اسی سے لفظ ابتدا بنا ہے، بدء سے باب افتعال ابتدا، بدء الاسلام، اسلام کا آغاز۔ تو اگرچہ ایک اعتبار سے تو ہمیں کہنا چاہیے، اور صحیح بات یہ ہے کہ اسلام کا آغاز تو حضرت آدم سے ہوا ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، تمام انبیاء کرام ایک ہی امت ہے، ایک ہی دین ان کا اسلام تھا، لیکن یہاں اسلام سے مراد ہے اس اسلام کا وہ دور کہ جس کا آغاز ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اس اسلام کے آغاز میں سب سے نمایاں حقیقتیں دو تھیں، قرآن حکیم اور جہاد فی سبیل اللہ۔ لیکن اس کے بعد ایسا ہوا کہ یہ دونوں حقیقتیں کچھ پس منظر میں چلی گئیں، کچھ دوسری حقیقتیں سامنے آئیں۔ اب مثال کے طور پر ہماری ان گفتگوؤں میں کئی مرتبہ علامہ اقبال کا وہ شعر زیر بحث آیا ہوگا کہ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو سوال یہ کہ تارک قرآن کیوں ہوئے؟ ہر چیز کا کوئی سبب ہوتا، بغیر کسی سبب کے تو کوئی شے وجود میں نہیں آتی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت تاکیداً قرآن حوالے کر کے گئے تھے امت کے، چنانچہ خطبہ حجۃ الوداع کا یہ آخری جملہ ہے، قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ لن تضلوا ابدا کتاب اللہ۔ دیکھو میں تو جا رہا ہوں، اس لیے کہ آپ نے شروع ہی میں کہہ دیا تھا کہ شاید دوبارہ اس مقام پر ملاقات نہ ہو، تو گویا کہ الوداعی خطبہ ہے، اس لیے خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ تو آپ نے اطمینان دلایا کہ اگرچہ میں جا رہا ہوں لیکن تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں، قد ترکت فیکم، میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں تمہارے مابین، ما ان اعتصمتم بہ، کہ جسے اگر تم مضبوطی سے تھامے رکھو گے، اعتصام، لن تضلوا ابدا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ، وہ کتاب اللہ ہے۔ تو حضور نے اگر اس درجے تاکید کے ساتھ امت کے حوالے قرآن کیا، تو ایک حقیقت جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن سے پھر امت دور ہو گئی، تو کیوں ہوئی؟ یہ ایک پرابلم ہے کہ جس کو گویا کہ ہم سالو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح فارسی میں علامہ اقبال کے جو دو اشعار ہیں وہ بھی ہم نے بہت عام کیے ہیں، اللہ کا شکر ہے، وہ اسی کا گویا سمجھیے کہ نہایت ایک پرجلال انداز میں اسی اردو کے سادہ سے شعر کی ترجمانی فارسی کے دو اشعار میں ہے، خار از محجوری قرآن شدی،
اے امت مسلمہ، تو قرآن سے دوری کے باعث خار و ضبو ہوئی ہے، تو ذلیل ہوئی ہے، کمزور ہوئی ہے، پامال ہوئی ہے، تو اس وجہ سے ہوئی۔ شکوہ سنجے گردش دوراں شدی، گردش دوراں اور فلک کج رفتار، اس کا خامخواہ شکوہ کر رہی ہو۔ کسی سے شکایت کرنے کا تجھے حق نہیں ہے، تو خود اپنی قرآن سے دوری کے باعث ذلیل و خوار ہوئی ہے۔ اور پھر اس کا علاج بھی بتا دیا، اے تو شبنم بر زمیں افتندئی، در بغل داری کتاب زندئی۔ اے وہ قوم کی جو شبنم کی طرح زمین پر پڑی ہے اور اغیار جو ہے اس کو پاؤں تلے روند رہے ہیں، سیر کر رہے ہیں اس کے اوپر، جیسے کہ صبح کو چہل قدمی کرنے والے جو ہے گھاس کے اوپر چلتے ہوئے اپنے تلووں سے شبنم کے ان قطروں کو روندتے ہیں۔ اے تو شبنم بر زمیں افتندئی، در بغل داری کتاب زندئی، وہ کتاب زندہ تو اب بھی تیری بغل میں موجود ہے۔ تو سوال اصل میں کیا ہے، وہ یہ ہے کہ کیوں دوری ہوئی؟ اس کا ایک بہت بڑا سبب کہ جو نیچرل ہے، لاجیکل ہے، اور جو ان ایویٹیبل تھا، یہ سمجھ لیجیے، جب لاجیکل ہے، نیچرل ہے، تو ان ایویٹیبل بھی تھا، وہ ہے جو میں نے اپنے چھوٹے سے مضمون میں بیان کیا ہے۔ اگرچہ اس کے کچھ اثرات اور نتائج اور عواقب و تفصیلات پھر اور بھی ہیں کہ جو پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرحوم نے پھر ایک کتاب مضمون لکھا تھا، بلکہ ہماری سالانہ قرآن کانفرنس تیسری جب ہوئی تھی، غالباً سن 76 کی بات ہے، اس میں انہوں نے اپنا یہ مقالہ پڑھا تھا، وہ ہم نے شائع کیا ہے کئی مرتبہ، حکمت قرآن کے اندر وہ شائع شدہ موجود ہے۔ لیکن یہ کہ اصل جو ہے مسئلہ کہ اس کی جڑ کہاں سے شروع ہوئی ہے، جس کو میں کہہ رہا ہوں نیچرل، انیویٹیبل، لاجیکل، وہ سبب کیا تھا کہ قرآن مجید جو ہے اٹ فیڈڈ اوے، فیڈڈ بیک انٹو دی بیک گراؤنڈ، اور اس کی جگہ کچھ اور چیزیں جو ہے وہ نمایاں ہو گئی۔ تو گویا کہ اس کا جو موضوع ہے پہلے وہ آپ نے سمجھ لیا، پرابلم کیا ہے، اس پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر کے پھر ہم نے اسے جس طرح ڈیل کرنا ہے وہ ابھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو بدء الاسلام میں اسلام کی دو عظیم ترین حقیقتیں قرآن حکیم اور جہاد فی سبیل اللہ۔ قرآن منبع و سرچشمہ ایمان و یقین، اور جہاد ایمان حقیقی کا مظہر اتم۔ یہ دو حقیقتیں ہیں، لیکن یہ کہ یہ اصل میں اس مضمون کے مطالعے سے سامنے آئیں گی۔ واقعہ یہ ہے کہ بدء الاسلام میں، اس کی وضاحت کر چکا ہوں، یعنی اسلام کے آغاز میں دین کی اصل اساسی اور بنیادی حقیقتیں دو ہی تھیں۔ ایک قرآن حکیم جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جد و جہد کے ضمن میں اعلی انقلاب کی حیثیت حاصل ہے۔ بقول مولانا حالی اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اور دوسرے جہاد فی سبیل اللہ جو جامع عنوان ہے آپ کی جد و جہد کے مختلف مدارج و مراحل کا۔ یہاں ایک لفظ کامن ہو رہا ہے اور وہ ہے انقلاب۔ اعلی انقلاب قرآن حکیم، لیکن اس انقلاب کے مراحل، اس کے مختلف سٹیجز ہیں، اس کے لیے جامع عنوان جہاد فی سبیل اللہ۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ قرآن مجید ہی کی گرج اور کڑک تھی جس نے نیند کے ماتوں کو جگایا اور خواب خرگوش کے مزے لوٹنے والوں کو بیدار کیا۔ چنانچہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانہ گواہ ہے، تمام انسان گھاٹے میں، خسارے میں ہے، تباہی میں ہے، بربادی میں۔ اور اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، کل کے جمعے میں جو حضرات شریک تھے، اسی آیت سے کل ہم نے آغاز کیا تھا اپنی گفتگو کا۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے۔ وهم في غفلة معرضون، اور وہ اپنی غفلت کے اندر اعراض کیے چلے جا رہے ہیں، پہلوت ہی کر رہے ہیں، اعراض کر رہے ہیں، کہ چونکا دینے والی صدائیں۔ اور القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، اور الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کی بیدار کن ندائیں ہی تھیں جنہوں نے پورے عرب میں ہلچل مچا دی۔ اور عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کی کیفیت پیدا کر دی۔ عما یتساءلون، یہ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ یعنی یہ جو خبر دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ قیامت کے بعد قیامت آئے گی، قیامت کے بعد تمہیں اٹھا کر کھڑا کر دیا جائے گا، بعد سے بعد الموت ہوگا اور پھر تمہیں جواب دہی کر